بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیالکوٹ میں کل الیکشن ہے اور الیکشن کے لیے بہت مارا ماری جو ہے وہ کی جا رہی ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے، اور حکومتی سائڈ جو ہے وہ کہہ رہی ہے اسی جیت جائیں گے، نون لیگ کہہ رہی ہے اسی جیت جائیں گے۔ وہ اپنی جگہ پہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ایک اس سے بہت بڑا مسئلہ پورے گجرانوالہ ڈویژن میں جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کمشنر گجرانوالہ کا کتا گم ہو گیا۔ بہت بڑی خبر ہے، کتا گم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پورے شہر کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر ہاہاکار مچ گئی ہے۔ رکشوں کے اوپر، ویگنوں کے اوپر ان کو ہائر کر کے لاؤڈ سپیکر لگا کے مساجد کے اندر اعلانات کروائے جا رہے ہیں کہ جناب کمشنر صاحب دا کتا گواچ گیا، اور جس کو ملے وہ کمشنر ہاؤس پہنچا دے۔ اگر نہیں پہنچائے گا اور ہماری تحقیقات میں کتا کسی سے برآمد ہو گیا تو پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ میں آپ کو سچی مچی بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا، نہ میں یہ فیبریکیٹڈ بات کر رہا ہوں۔ یہ 2021 کے اندر، یعنی پاکستان کے اندر 2021 میں بھی کمشنر کا کتا زیادہ اہم ہے بنسبت اس بات کے کہ گجرانوالہ ڈویژن کے اندر کو 100 سے زیادہ بچے اغوا ہوئے ہیں جن کا سراغ نہیں مل رہا۔ کوئی 100 کے قریب جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں، کمشنر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 100 کے زیادہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی دیواریں نہیں ہیں، کمشنر نے دی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گجرانوالہ کے اندر بارش ہوئی ہے تو ہاسپٹل کی چھتیں چو گئی ہیں، کمشنر نے دی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کچہری جو ہے اس میں پانی کھڑا ہے گوڈے گوڈے، اور وہاں پر جو وکیل ہیں وہ تنگ ہیں، سائل تنگ ہے، کمشنر نے دی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہاں پر عورتیں جو ہیں اپنے گمشدہ بچوں کے لیے ہاہاکار مچا رہی ہیں، اب آہو بکا کر رہی ہیں، لیکن کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کس چیز کی ہے کہ کمشنر کا کتا جو ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ یہ 1921 کی بات نہیں کر رہا میں، یہ انگریز دور نہیں ہے، یہ ایک آزاد مملکت ہے جس کے اندر ایک آئین ہے، جس کے اندر ایک آئینی حکومت موجود ہے، اور وہاں پر کمشنر کا کتا اتنا اہم ہے کہ جناب ادھے لیے باقاعدہ رکشے اور ٹیکسیاں اور دیگر چیزیں ہائر کر کے پورے گجرانوالہ میں اعلانات کروائے گئے ہیں کہ کمشنر دا کتا گواچ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک مثال بھی ہے کہ جناب غریب دی مر گئی ماں، ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں لیندہ نا، چودھری دا مریا کتا تے پورا پنڈ ساری رات نہیں ستا۔ یہ وہ والا سین ہے۔ یہ مثالیں ہماری جو بنی ہوئی ہیں یہ اسی کا ایک کنٹینیوٹی ہے کہ کتا گواچ گیا۔ اچھا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر کوئی انتظامیہ کو مسئلہ بنا ہو۔ اس سے پہلے میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں چلا جاتا ہوں، 2003-4 کی بات ہے، شاید 4 کی بات ہوگی۔ اس وقت ایک وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے، جنرل یوسف خان ان کا نام تھا۔ ان کی یہ جو ہے نا ایک گائے گم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ جو گائے گم ہو گئی تھی وہ لاہور ہی کے ایک کینٹ کے یا جو ایریاز ہیں یہاں پر نا ملی ہوتی ہیں بہت ساری جگہیں، پاکستان کے یہ جو ریاستی اداروں کے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ملی ہوتی ہیں، اور ان کو قانونی طور پر ملی ہوتی ہیں، وہ اللیگل نہیں ملی ہوتی۔ قانون ظاہر ہے اپنی مرضی کا جو مرضی بنا لو۔ تو وہ گائے گم ہو گئی تھی۔ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا نا لاہور کی انتظامیہ کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ جنرل صاحب دی گاں لبنی، اور اس کے لیے باقاعدہ ریکی کی جا رہی تھی، اور وہ جو کھرا نپن والے ہوتے ہیں نا پنڈا کھوجی، ان کو باقاعدہ ہائر کیا گیا تھا، اور گائے ڈھونڈنے کے اوپر پوری کی پوری انتظامیہ جو ہے وہ کینٹ کی وہ اس کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ لاہور کی انتظامیہ جو تھی اس وقت کے ڈپٹی کمشنر جو تھے وہ اس کام پر مامور تھے کہ جی گاں لب کے دینی ہے۔ تو اب یہ جمہوری دور ہے، یہاں پر کہتے ہیں جی عمران خان پراپر منتخب ہو کے آیا ہے، تو ذوالفقار گھمن صاحب کا کتا جو ہے نا وہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ابھی ذوالفقار گھمن صاحب کون ہیں؟ ذوالفقار گھمن صاحب جو ہے نا یہ ہیں PAS کہتے ہیں، یعنی پنجاب ایڈمنسٹریٹو سروسز اس کو کہتے ہیں۔ یہ CSS کر کے نہیں آئے ہوئے، یہ PAS ہے، پنجاب کا ایگزام ہوتا ہے جو ٹاپ کا ایگزام ہوتا ہے وہ کر کے ہیں، گریڈ 20 میں یہ تعینات ہیں۔ یہ صاحب ملک ریاض صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، وہ بحریہ والے، وہ جن کے مٹھی میں ہے سارا زمانہ، ٹھیک ہے، بلکہ جیب میں ہے سارا زمانہ، کم از کم پاکستان کی حد تک ان کی جیب میں ہوتی ہر چیز۔ وہ تحریک انصاف کو بھی مالی معاونت دے رہے ہوتے ہیں، وہ آصف زرداری کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ نواز شریف کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو PSP کو بھی مالی معاونت دی ہوتی کہ اس لیے یہ بھی آ سکتا ہے اقتدار دے وچ۔ وہ جو بھائی جس کا بھی کوئی کونسلر بھی نہیں جیتا، وہ کیا نام تھا یار، سابق ناظم تھے MKM کی طرف سے رہے، ٹھیک ہے، آج کل ان کے بڑی آپ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہوں گے، ان کو بھی دیتے ہیں، یہ جماعت اسلامی کو بھی دیتے ہیں۔
آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ وہ شخصیت ہیں ملک ریاض صاحب جن کی جیب میں سارا پاکستان ہوتا ہے. یہ ذوالفقار گھمن صاحب جو ہے نا ان کے بہت زیادہ پیارے بتائے جاتے ہیں. اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب یہ کمشنر لاہور تھے تو ان دنوں میں جو ایک رنگ روڈ کا ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے، یعنی وہ رنگ روڈ کمپلیٹ ابھی تک نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رنگ روڈ گزرنا ہے بحریہ کے اندر سے، بحریہ ٹاؤن کے اندر سے. اب اس کا نقشہ جو ہے وہ 3 بار چینج ہو چکا ہے اور رنگ روڈ وہاں سے نہیں گزر پا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب اتنے بااثر ہیں کہ کسی صورت وہاں سے وہ چاہتے نہیں کہ رنگ روڈ ان کے بحریہ کے اندر سے گزرے. ظاہر ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے پراپرٹی کی قیمتیں گر جائیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے. 2-3 سال ہو گئے اس بات کو، بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے نا عمارتیں وہاں سے انہوں نے منہدم کروا دی ہوئی ہیں، ان کو پیسے دے دیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رنگ روڈ ایریا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر رنگ روڈ نہیں بنیا. لوگوں دے گھر ڈگ گئے، رنگ روڈ نہیں بنا. اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ ذوالفقار گھمن صاحب جو ہے نا وہ شخصیت، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں اس نقشے کو آخری بار تبدیل کیا تھا ملک ریاض کے کہنے کے اوپر، اور پھر وہ ابھی تک اس نقشے کی آگے کوئی چیزیں نہیں بن سکیں، لہٰذا وہاں پر کوئی رنگ روڈ نہیں بنا. اب آگے کیا بنے گا اس رنگ روڈ کا مجھے نہیں پتا ہے، لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ذوالفقار گھمن صاحب کی یہ لاہور کے اندر رہتے ہوئے آخری کارروائی تھی. اور بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ذوالفقار گھمن صاحب جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کے بڑے ہی پپو پیارے ہیں. جس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ طاہر خورشید صاحب ان کے بڑے قریبی ہیں نا، اور اسی طرح ذوالفقار گھمن صاحب کی جو اپروچ ہے وہ 90 اشارہ یعنی وزیر اعلیٰ ہاؤس، 8 کلب یعنی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، اور پھر اس کے بعد اگر آپ چلیں تو ملک ریاض، اور پھر وہاں سے چلے تو بنی گالہ، اور بنی گالہ میں بیٹھی ہوئی وہ ہستیاں جو بڑی با علم ہیں، جن کے موکلان جو ہیں وہ کسی وقت کچھ بھی کسی کو کروا سکتے ہیں، وہ جو ہے نا ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں. سیالکوٹ میں کل الیکشن ہے، اور الیکشن جو ہے وہ ہے جناب یہ کیا اس کو کہتے ہیں PP 38 کا، اور اس کے اندر فل مارا ماری ہے. لیکن کمشنر صاحب کو کتے کی فکر ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اتنے سارے کے سارے جو ہیں وہ سیاسی کارکن جمع ہیں وہاں پر. ظاہر ہے ان علاقوں کے اندر تو وہ دھڑے بندوقوں کے ساتھ چلتے ہیں نا، وریو گروپ ہو گیا یا وہ بریار گروپ ہو گیا، تو یہ وہاں پر مارا ماری بھی ہو سکتی ہے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی انتظامی معاملہ کھڑا ہو سکتا ہے. کمشنر صاحب کو انہوں نے کوئی فکر نہیں، وہ بالکل کوئی فکر نہیں. ان کو فکر ہے میرا کتا لو جائے. ٹھیک ہے، وہ کتے کے چکر میں پریشان ہے، وہ اس چکر میں پریشان ہیں ہی نہیں بالکل کہ جناب وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پر جو الیکشن ہے اس کے انتظامات دیکھ لیں. لہٰذا انہوں نے وہ سلسلہ شروع کر دیا. اب کتے کا ذکر آیا تو پھر آپ یقین کریں کہ مجھے وہ شیرو اور ٹائیگر یاد آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان، ان کو کتوں سے بہت پیار ہے، اور وہ ایک ان کے بلکہ کارکن تھے بڑے قریبی، تو وہ کہتے ہیں کہ اب چھوڑ گئے ہیں پارٹی کو وہ عمران خان کی. وہ کہتے ہیں جناب میں عمران خان کی یہ جو لاہور والا گھر ہے تب بنی گالہ والا نہیں بنا تھا، تو یہاں پر میں گیا تو وہ مجھے بڑا نا کہتے تھے، میں کو کام کر کے جاتا تھا، وہ کہتے ہیں میرا تو ٹائیگر ہے، میرا شیرو ہے. تو کہتا ہے میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ جناب مجھے میرا جو کپتان ہے وہ میری بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، مجھے ٹائیگر کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں جناب ایک دن ان کے گھر گیا تو وہاں پر جا کے بیٹھا تو وہاں پر انہوں نے ٹائیگر کر کے آواز دی، تو میں نے سمجھا مجھے آواز دی تھی، اینی دیر کتا ایک نکل کے آ گیا بڑا جا. تو میں نے پوچھا سر یہ کون؟ انہوں نے کہا اس کا نام ٹائیگر ہے. تو کہتے اس دن مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے سمجھتے کیا ہے. ابھی بھی آپ کو عمران خان کی کتوں کے ساتھ تصاویر نظر آتی ہوں گی. چند دن پہلے یا عید کی چھٹیوں میں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی تصاویر. میں کہوں گا گزارش کروں گا بلکہ پروڈیوسر صاحب سے کہ وہ تصاویر ذرا دکھا دیں کہ وہ تصاویر جو ہیں وہ کیا ہیں، کس طرح سے خان صاحب جو ہیں ان کتوں کے ساتھ مشغول ہیں، اور بڑے مطلب ان کو دنیا و مافیا سے بالکل بے پرواہ ہو کے کہ وہ وزیر اعظم ہیں وہ نہیں ہیں، تو وہ کتوں کے ساتھ ہے نا کھیل رہے ہیں. تو اگر ملک کا وزیر اعظم جو ہے ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم جس میں کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف طالبان جو ہیں وہ آپ کی سرحد پہ کھڑے ہیں، افغانستان کی حکومت کے ساتھ آپ کے معاملات اتنے خراب ہیں کہ انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا. دوسری سائڈ پہ چائنا جو ہے
وہ آپ سے ناراض ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ابھی آپ جو JCC کی میٹنگ ہے وہ ہم نہیں کرتے، جو سی پیک کے حوالے سے ہونی تھی وہ 16 جولائی کو ہونی تھی، اور انہوں نے نہیں کی میٹنگ کیونکہ 14 جولائی کو وہاں پر داسو ڈیم کے جو انجینئر تھے ان کے اوپر دہشت گردی ہو گئی تھی۔ تو وہ اتنے ناراض ہیں، ان کو کوئی اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ وہ امریکہ ہے، وہ جناب آپ کا فون نہیں سن رہا، نہ وہ آپ کو فون کر رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، کسی صورت کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب یا پاکستان کے اندر غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور لوڈ شیڈنگ ہے، بدامنی ہے، روزانہ کی بنیاد پر خواتین کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر بچے جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ عمران خان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کتے نہ کھیڑتا پہ، یہ مطلب ان کا کنسرن ہے۔ اچھا، آپ کتوں کے ساتھ کھیل بھی لیں، کوئی اعتراض نہیں، بڑا آدمی ہے، امیر آدمی، ظاہر ہے اس کے پاس کتے چھتے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے شوق ہوتے ہیں، کتا رکھتے ہیں، لیکن یار وہ تصویریں جاری کرنے کی کیا تک ہے؟ آپ نہ کریں یار جاری۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کتوں کی ساتھ کھیل کھول لیں تو تصویریں جاری کرنے کی تک گا۔ وہ ایکچولی بتانا یہ ہوتا ہے کہ بھائی نا اسی تانوں نہیں اہم سمجھتے، ساڈے لیے ساڈے کتے اہم نے، عوام اہم نہیں ہے۔ تو یہ جب میسیج پرائم منسٹر ہاؤس سے چلے گا، ملک کا وزیر اعظم جو ہے، جو انصاف کے نام پہ آیا ہے، جو کہتا ہے قانون سب کے لیے ایک ہوگا، جو کہتا ہے جناب کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں ہوگی، اسی طرح کے نعرے لگاتے ہیں نا خان صاحب کہ جناب قانون سب کے لیے ایک ہوگا، تو وہاں سے پھر وہ جو میسیج چلا ہے وہ اوپر سے میسیج نیچے تک آیا ہے۔ وہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اگر اوپر چور بیٹھا ہوگا تو نیچے سارے چوری کریں گے، تو اگر اتنے کتے والی سرکار بیٹھی ہوئی تو تھلے کمشنر بھی کتے ہی لبے گا، وہ لوگوں کے بچے نہیں ڈھونڈے گا، وہ سڑکوں کے سلسلے میں پریشان نہیں ہوگا کہ ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ اس سلسلے میں پریشان بالکل نہیں ہوگا کہ یہاں پہ ہاسپٹلز کی صورتحال کیا ہے، وہ اس سلسلے میں بالکل پریشان نہیں ہوگا کہ کچہری کے حالات کیا ہیں، اس کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوگی کل وہاں پہ الیکشن ہے اور وہاں پر جو انتظامی معاملات ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں، ان کو فکر نہیں ہوگی۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کا سارا رویہ جو ہے ہماری اسٹیٹ مشینری کا وہ اسی طرح کا ہے، کتے لب لو، گاواں لب لو۔ بلکہ پرائم منسٹر کی بات ہوئی تو مجھے نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کا بھی ایک واقعہ یاد آ گیا۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو جو ان کا جاتی عمرے والا ہے نا فارم ہاؤس، وہاں پر مور تھے، ایک مور جو ہے وہ جناب گم گیا اور پتہ نہیں چلا کہ مور کدھر گیا۔ اس پر جو اس وقت کے SP سیکیورٹی تھے جو کہ جاتی عمرہ کی رکھوالی کے اوپر لگے ہوئے تھے، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا اس بات پر کہ جناب مور گواچ گیا، تسی کہا دے SP کے تہاڈے کو مور تو سانبھیا نہیں جاتا۔ اچھا، میں اب یہ نواز شریف کی مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں یا دیگر چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ رویہ جو ہے نا ہمارا وہ اس لیے نہیں ہے کہ جناب یعنی میں صرف عمران خان کا رویہ نہیں ہے یہ اس گورنمنٹ کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ہماری جو ہے نا شروع سے وہ کہتے ہیں کہ مطلب پورا کا پورا کماد ہی بگڑیا ہوا، ٹھیک ہے، یہ شروع سے ایسا چلتا آ رہا ہے۔ ایکچولی یہ ہم ایسے کیوں ہیں، ہمارے یہ بیوروکریسی کا رویہ ایسا کیوں ہے، ہمارے حکمران طبقات کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے کٹھے انگریز ہیں، انہوں نے ابھی تک ہم لوگوں کو، سفید پوشوں کو، آپ کو، مجھ کو غلام بنا کے رکھا ہوا، یہ سمجھتے ہیں ہم نے قبضہ کیا ہوا ان کے اوپر، یہ ہمارے غلام ہیں۔ جس طرح انگریز تھا نا، اس دور میں وہ لاٹ صاحب ہوتے تھے، کمشنر کو لاٹ صاحب کہا جاتا تھا، تو ان کی بگی چلتی تھی تو آگے پیچھے جو ہے نا باقاعدہ دوڑا لگی ہوتی ہیں سارے اندھی کہ لاٹ صاحب آ گئے، لاٹ صاحب آ گئے۔ اسی طرح اب کمشنر مطلب 1921 ہوئے یا 2021 ہوئے، کمشنر ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات جو ہیں وہ اس دور کے ہی اختیارات ہیں، وہ کسی کو بھی کسی بھی وقت بغیر وجہ بتائے 3 مہینے کے لیے اندر کر سکتا ہے، یہ قانون میں موجود ہے، وہ اس کا وہ اختیار کم نہیں ہوا۔ لہٰذا اس کے پاس اگر یہ اختیار ہے اور اس کی رہائش کا بھی میں نے سنا ہے کوئی 10-12 کنال کے اوپر ہے، تو پیسے کسی نے لگی ہون غریب لوگاں دے، 10-12 کنال دی رہائش گاہ ملی ہوئے، کتے دی روٹی بھی غریب عوام دے پیسے تو جاندی ہوئے، وہ سوٹ استری ہونے ہیں تو اس کے پیسے بھی غریب عوام کے ٹیکسوں سے جانے ہیں، گاڑی میں پٹرول بھی غریب عوام کے پیسوں سے پڑنا ہے، بیگم صاحبہ کی شاپنگ بھی وہاں سے ہونی ہے، بچوں کی فیسیں بھی وہیں سے نکلنی ہیں، موبائل دے پیسے بھی اتھوں ہی جانے ہیں، تو پھر کمشنر دے پائن بڑھنا ہے نا پھر اکبر اعظم۔ مطلب یہ دیکھیں نا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے دور کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عمران خان وہی عمران خان ہے جو کہا کرتے تھے کہ جناب والا یہ جو جب ہماری حکومت آئے گی تو اس کے بعد انصاف ہوگا، گورنر اس کی دیواریں گرا دیں گے،
کوئی ایسے لاٹ صاحب نہیں ہوگا، تھلے سٹ دے سارا پرائم منسٹر ہاؤس کو ہم گرا کے وہاں پہ یونیورسٹی بنا دیں گے اور 10 مرلے گھر میں وزیر اعظم رہے گا، اتنے کمشنر 12 کنال رہ رہے ہیں، کچھ نہیں بدلا۔ یعنی یہ بڑی مجھے لیے تکلیف کی بات ہے، اور کہ جناب ایک کمشنر جو ہے اس کا ایک کتا گم ہو گیا ہے اور اس کو اس کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کل وہاں پہ الیکشن ہے، مارا ماری بھی ہو سکتی ہے، بندے بھی مار سکتے ہیں۔ یہاں پر ابھی ہوئی ہے یہ جو کشمیر کا الیکشن تھا وہاں پر ہوئی مارا ماری، 2-3 لوگ مارے گئے اور بڑے برے حالات وہاں پہ سنا ابھی تک ہیں۔ نیلم ویلی کے اندر پاک فوج نے جا کے انتظامات کو سنبھالا ہے۔ یہ حالات میں بھی کمشنر صاحب نے کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ ان کے رابطے جو ہے نا، ان کے تعلق واسطے وہ بہت باعلم ہستیوں کے ساتھ اور ان کے موکلوں کے ساتھ ہیں، لہذا انہوں نے کوئی فکر نہیں کہ گجرالہ دی عوام دے کی حالات نے، ان کو فکر صرف ایک بات کی ہے کہ میرا کتا لب دے۔ یار بڑی ہی تکلیف کی صورتحال تھی، میں سوچا کلا تکلیف کیوں میں بھگتا، تانوں بھی تکلیف تھا۔ پھر وقت اتنے ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔